وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ ابراہیم درس نمبر 1064، آیت نمبر 35، حصہ 2۔ آج کا موضوع، کیا ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے محبوب بن سکتے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ میرے پروردگار اس شہر کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے کہ بتوں کی پرستش کرنے لگیں بچائے رکھ۔ سامعین اکرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 36، لفظی ترجمہ، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا۔ فمن تبعنی، تو اب جس نے میری پیروی کی وہ تو میرا ہے۔ ومن عصانی، اور جس نے نافرمانی کی میری، فإنک غفور الرحیم، تو پس تو بخشنے والا مہربان ہے۔ سامعین اکرام، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، اور بت پرستی جو ہے وہ ایک ایسا فعل ہے جو انسانیت کو اس کے درجے سے گرا دیتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ دیکھیں، پیغمبر جو بات کرتا ہے تو پہلے وہ بات کرتا ہے جس میں انسانیت کی فلاح ہو۔ انسانیت کو دیکھیں، پیغمبر جو ہے وہ انسان کو یعنی انسان کو اس کی معراج تک پہنچانے کے لیے آیا ہے، یعنی مدد دینے کے لیے، یعنی اس کا راستہ بتانے کے لیے۔ معراج کا راستہ بتانے یا ترقی کا راستہ بتانے، یہ اس کے لیے آیا ہے، کیونکہ دعوت، پیغمبر کی دعوت کیا ہے؟ اللہ کی طرف، اور اللہ کی طرف جانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ بت پرستی چھوڑ کے اللہ کی پرستی شروع کر دیں۔ اور اس وقت مجھے یہ جملہ کہنے دیں کہ اس وقت مسلمان یعنی ہم سب بت پرستی میں مصروف ہیں، اگرچہ وہ بت ہمارے غیر محسوس ہیں، نفس، مال، دولت، یعنی اس کی ہم پوجا کر رہے ہیں۔ اور اگر میں ایک جملے میں یہ سارا بیان کر دوں تو اس کا مطلب یہ ہے، یعنی وہ جملہ یوں ہوگا کہ ہم دنیا کو پوج رہے ہیں، ہم ظاہر کو پوج رہے ہیں۔ ہمیں پوجنا اللہ کو ہے، ہماری کامیابی اللہ کے سامنے جھکنے میں ہے، اللہ کی پرستش کرنے میں ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی مانیں۔ اللہ اللہ یعنی دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کو اللہ کی پرستش، اللہ کی پوجا کیسے ہوگی؟
کہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، یہ قرآن میں آیا ہے واضح طریقہ کہ آپ اللہ کی طرف رجوع کر لیں اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں۔ یہ وہ بات ہے سامعین کرام جو ہم لوگ، مجھے کہنے دیں یہاں پہ، اور میں یہاں ٹھہر جاتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے۔ بت پرستی ہمارا شیوا بن گئی ہے، بت پرستی بھی ہم سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ ہم مسلمان لوگ کہتے ہیں میں تو بت پرست نہیں ہوں، میں تو مسلمان بہت سے لوگ یہ دعویٰ کرتے رہتے ہیں، میرے سامنے خود میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ لوگوں کو یہ بات محسوس ہی نہیں ہوتی۔ دیکھیں، اگر آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکاتے یا جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو آپ بت پرستی پہ مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ کسی کی تو بات آپ مانیں گے نا۔ انسان تو ظاہر ہے یا تو اپنی کرے گا یا اللہ کی مانے گا۔ ہم تو اپنی کر رہے ہیں، اللہ کی تو ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ہم سب، یہ تو ایک ایسی کھلی کتاب ہے ہماری زندگی جس میں اس بات کا شائبت، اللہ کی بندگی کا شائبہ تک نہیں ہے۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں نیک کام، یہ تو دراصل رواج زمانہ ہے، آبا و اجداد کی تقلید ہے کہ بھئی نماز پڑھو، روزہ رکھو، داڑھی رکھ لو، عورتیں شرعی پردہ شروع کرنا، باقی لوگ تو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں اصل میں کیا ہے، اصل میں بات یہی ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ۔ کلی طور پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بالکل وضاحت سے سب کچھ بیان کر دیا ہے، ہم نہ سمجھیں تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ واضح طور پہ فرماتے ہیں بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے، اور اس میں یہ مخلص بھی ہے، اس کے لیے اجر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوسری جگہ پہ کہ بلا من کسبت سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ جس نے برائی کا ارتکاب کیا اور برائی نے اس کو گھیر لیا، من کسب سیئۃ، دیکھیں تھوڑا سا دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ کی کلام کی بلاغت کو بھی مد نظر رکھیں۔ دو آیت میں آپ کو پڑھ رہا ہوں، دونوں کا آغاز بلا سے ہوتا ہے، بلا نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے، دونوں آیات کا آغاز جو ہے بلا سے ہوتا ہے۔ یعنی اب یہ دیکھیں، ایک تو کامیاب لوگوں کا، کامیابی کس کے لیے ہے، اجر کس کے لیے ہے؟ من اسلم وجہہ للہ، جو اپنا سر جھکا دے اللہ کے حکم کے سامنے، اور اس میں یہ مخلص بھی ہے، اس کے لیے اجر ہے۔ فلہو اجرہ، دیکھیں قرآن میں ایسی بہت سی آیات مل جائیں گے آپ تو ساری ہماری سمجھ کا قصور ہے۔ قرآن کو تو سمجھنے کی ہم تکلیف کرنا ہی نہیں چاہتے، یعنی ایک رویہ یہ بھی تو ہے۔ میں ابھی وہ آیت پہ آؤں گا جو ابھی میں نے آپ کو سنائی تھی ناکام لوگوں کی، لیکن ایک رویہ تو دیکھیں، ہم قرآن کو اپنے لیے سمجھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ قرآن تو میرے لیے ہے، قرآن میں تو میرے لیے ہدایت ہے، لیکن میں نے کبھی تکلیف محسوس کی ہے یہ اس سمجھنے کے لیے کچھ وقت نکالا ہے، اس کو اپنے لیے کم از کم سمجھا ہے؟ نو، ناٹ ایٹ آل۔ تو سارا مسئلہ جو ہے بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے۔ یہ ہنڈیا ایسی ہے جو سڑ گئی ہے، گل گئی ہے، سڑ گئی ہے۔ سڑا ہوا پھل تو مطلب یہ ہے کہ بہرحال پھر بھی امید ہے اور اپنے آپ کو ہم بدل سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ یعنی جو الفاظ میں نے کہے وہ میں واپس لے لیتا ہوں۔ پھل گڑ سڑ گیا تو اس کا تو وہ تو دوبارہ اپنی اصلی حالت پہ نہیں، یا ایک ہنڈیا بگڑ گئی، جل گئی، بگڑ گئی،
تو وہ تو ایسی بات نہیں، بہت امید ہے اور یقیناً یہ کام ہو سکتا ہے۔ آج آپ اسی وقت رجوع کر لیں، یہ تو سارا فائدے کا سودا میں آپ کو بتا رہا ہوں، دونوں جہانوں کا فائدہ ہے۔ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں، جس ڈیل کی یعنی جو ڈیل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس کو میں قبول کرنے کی بات کر رہا ہوں۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، کہ اپنے رب کی طرف رجوع کر لو اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دو۔ اور یہ وہ ڈیل ہے، اولئک لا یرجون تجارۃ لن تبور، اس میں تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ مایوسی کی بات نہیں ہے، ابھی اسی وقت پکا آپ ارادہ کر لیں۔ دیکھیں اس وقت اگر آپ ارادہ کر لیں گے، آپ جس عمر کے جس سٹیج، مثال کے طور پہ آپ کی عمر 20 سال ہے، تو چلو لگا لو کہ آپ کے پاس 50-60 سال اور ہیں، اگر آپ کی عمر 80 سال لکھی بھی ہے، لیکن اگر آپ زیادہ عمر کے ہیں تو آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، آپ کے پاس آرام کرنے کا اور تھوڑا سا وقت مانگنے کا وقت ہی نہیں۔ اب میرے پاس کتنی عمر ہے؟ میری عمر جو ہے 65 سال ہے، تو میرا تو یعنی جو ایوریج چل رہی ہے آج کل عمر 70-80 سال چل رہی ہے، بس ختم ہو جاتی ہے بات۔ 90 سال کا تو بڈھا گھسٹ ہو جاتا ہے، چڑچڑا ہو جاتا ہے، اولاد تنگ ہوتی ہے، بیوی تنگ آ جاتی ہے، یا جو بھی ہو۔ اسی وقت آپ توبہ کر لیں، ارادہ کر لیں کہ ہاں نیکی تو کوئی مشکل کام نہیں ہے سامنے کا۔ میں آپ کو وہ بات کہہ رہا تھا کہ مایوسی نہیں ہے، اسی وقت آپ ابھی توبہ کریں اور باز آ جائیں نافرمانی سے اور غیر اللہ کی اطاعت سے، واقع وہ کوئی بھی ہو۔ اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے رب کے جو منشا ہے آپ کو پیدا کرنے کی، اس پر یقین کر لیں، اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لیں، اللہ کو مقصود حیات بنا لیں، اللہ کی ہدایت کو اپنے لیے ذاتی طور پہ سمجھیں، پھر جو پیغمبر کا طریقہ ہے ہدایت پہ عمل کرنے کا، اس پہ بھی یقین کر لیں کہ ہاں بس ایک نقطہ ہے، خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مقامی طور پہ سب سے پہلے ایک رہنما کو ڈھونڈیں، اس کے ساتھ رابطہ کریں، ایک سچا شخص، ایک رسول کا نائب، رسول کا امتی، جو آپ کو رہنمائی کرے۔ آپ اپنی مرضی سے دین پہ عمل کرنا شروع کریں گے، ایک تو آپ سمجھ بھی نہیں سکتے، پھر یعنی آپ جب اپنی مرضی چلا رہے ہیں دین میں اور خود جو کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں، تو پھر آپ یعنی پھر آپ بت پرستی میں مصروف ہو جائیں گے۔ قرآن میں جو لوگ ہیں آج کل فرقے ہیں، وہ تو اپنی اپنی ڈفلی بجا رہے ہیں کہ بھئی قرآن کو ہم جیسے ہمارے بزرگوں نے سمجھا، یعنی بزرگوں جو ہمارے مثال کے طور پہ ہر جو فرقے بنے ہوئے وہ سب قرآن کو مانتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ قرآن کی ہم وہ تشریح مانیں گے جو ہمارے بڑوں نے کی ہے۔ یہ میں نے خود اپنے کانوں سے آج یہ کلپ سنا ہے۔ بریلوی کہیں گے کہ قرآن کی وہ تشریح جو ہمارے بزرگوں نے کی، دیوبندی کہیں گے وہ تشریح جو ہمارے بزرگوں نے کی، اہل حدیث کہیں گے نہیں ہمارے جو بڑوں نے، شیعہ کہیں گے جو ہمارے بڑوں نے۔ شیعہ کی اپنی کتابیں ہیں سمجھنے کے لیے، تو یہ پھر مسئلہ مشکل ہے۔ نہیں، قرآن جیسے کہ رسول نے ہمیں سمجھایا ہے، بس یہ تو پھر یعنی نفسانیت آ جاتی ہے، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کر رہا، لیکن میں توبہ کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت فوراً پکا ارادہ، تو پھر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہو گیا آپ کی۔ اس وقت اگر آپ توبہ کر لیں اسی وقت، تو اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے، وہ آپ کی توبہ کے انتظار میں ہے، اس نے آپ کو اپنے لیے پیدا کیا ہے۔
اب یہاں یعنی اگر آپ دیکھیں ابھی تو ہم نے وہ تشریح نہیں کی ہے لیکن ترجمہ تو میں نے کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ رب انہن اضللن کثیرا من الناس. یہ بت پرستی کے وبال نے تو بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے. اچھا پھر وہ جملہ کہتے ہیں بڑا کام کا نقطہ. ظاہر ہے کہ پیغمبر کی باتیں تو پیغمبر کی ہوتی ہیں. کہتے ہیں فمن تبعنی فانہ منی. جس نے میری پیروی کی وہ تو میرا ہے. سبحان اللہ. اب یہ جملہ جو ہے یہ تو بڑا قیمتی جملہ ہے اور یہ ہر پیغمبر کا جملہ ہے اور یہ دراصل اللہ کا جملہ ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اب یہاں نقطہ کیا ہے اس میں کہ فمن تبعنی فانہ منی. سبحان اللہ. قربان جائے کتنی قیمتی بات ہے اور بالکل مفت ہے. میں اگر پیغمبر کا ہونا چاہتا ہوں اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو میں ان کی اتباع شروع کر دوں گا. میں ان کا ہو جاؤں گا وہ میرے ہو جائیں گے. دیکھیں مشکل نہیں ہے بات سمجھنے کی. اگر میں اپنے پیغمبر کا اتباع کا ارادہ کر لوں اور اتباع شروع کر دوں ایک رہنما کی رہنمائی میں تو میں اگر اپنے پیغمبر کا اتباع کروں گا تو یہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں فمن تبعنی فانہ منی. جس نے میری اتباع کی جس نے فمن تبعنی. اب دیکھیں عورتیں خوش ہو جائیں جو سن رہی ہیں. اکثر میں کہتا رہتا ہوں نا عورتیں بس ایک چھوٹا ایک خول ہے اس میں بند ہے کہ میں لڑکی ہوں میں بیوی ہوں میں یہ ہوں میں وہ ہوں اور مرد جو ہے وہ سپیریئر ہے. نو. آپ اور مرد بالکل برابر ہے. جو روح اس میں ہے وہ آپ میں بھی ہے. روح میں تو تذکیر و تانیث ہے نہیں. آپ کی حقیقت اور اس کی حقیقت ایک ہے اور وہ اللہ. قل الروح من امر ربی ونفخت فیہ من روحی فقعوا له ساجدین فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو بڑا مفت نسخہ ہے. ایک شخص ایک پیغمبر اگر یہ کہہ دے کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ میرا ہے. اچھا ہم اگر پیغمبر کے ہو گئے اس وقت تو ہم کس کے ہیں؟ ہم دنیا کے ہیں. اس وقت ہم کس کے ہیں؟ دنیا ہماری ہے ہم دنیا کے ہیں. آپ یہی سمجھتے ہیں نا میرے پاس جو بھی ہے یہ میرا مال ہے یہ میری اولاد ہے یہ میری بیوی یہ میرا شوہر یہ میرا مکان یہ میری گاڑی. ہم دنیا کو اپنا سمجھتے ہیں وہ آپ کی نہیں ہے. اگر آپ نے اپنے آپ کو اس کے اوپر بیچ دیا ہے دنیا کے اوپر وہ تو آپ کی مرضی ہے لیکن یہ رہ جانے والی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما عندکم ینفد. جو تمہارے پاس ہے وہ تو ختم ہو جائے گا. ما عند اللہ باق. جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. تو آپ نے تو اپنے آپ کو دنیا کا کر لیا ہے. میں آپ سے مخاطب ہوں آپ سے بات کر رہا ہوں تھوڑی توجہ سے سنیں. آپ نے تو اپنے کتابوں میں اپنا نام دنیا کے نام پہ کر دیا ہے. اپنی وجود کو دنیا کا ظاہر کا کر دیا ہے. یہ میرے ابو ہیں یہ میرا مال ہے یہ میری دولت ہے یہ میرا بیٹا ہے یہ میرا مکان ہے یہ میری پوزیشن ہے. آپ غصے میں آتے ہیں نا کوئی آپ کی بے عزتی کرے توہین کرے تو بعض اوقات تو آپ دیکھیں انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے. وہ گالم گلوچ ہوتی ہے جو مومن کی شان نہیں ہے لیکن عام طور پہ آپ دیکھیں آج کل کے معاشرے میں تو یہ ہے. یعنی میں اپنا جو آنکھوں دیکھا حال ہے تو کوئی اگر جھگڑا ہو جاتا ہے دو آدمیوں کے درمیان یعنی میں اپنے آنکھوں دیکھا آپ کو بھی پتہ ہوگا تو
جھگڑا ہو جاتا ہے کسی بھی بات پہ، تو ایک شخص نے دوسرے کو گالی دے دی، ماں کی گالی دے دی، باپ کی گالی دے دی، یہ وہ جو بھی، تو وہ گالی سنتے ہی جو ہے آپے سے، گالی مت دینا، بس وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ یعنی دیکھیں یہ ہم توہین اپنی برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ شکر ہے۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، طائف والوں نے توہین کی، طائف والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، اور ایسی توہین کی جو کہ بڑی ہی توہین کی، میں اس وقت نہیں بیان کر سکتا، اور دل میرا بھر آتا ہے۔ لیکن وہ فرشتہ آیا ملک الجبال جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ کہ حضور اگر آپ حکم فرمائیں تو ان دونوں یہ بستی کو میں دو پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دوں، تو حضور نے کیا فرمایا؟ نہیں۔ اب حضور کی توہین تو کی تھی، ایک یعنی گالی الگ چیز ہے، ایک آپ یعنی سنگباری شروع کر دیں، پتھروں سے مارنا شروع کر دیں، اس سے بڑی توہین ہے کوئی؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یہ نہیں تو ان کے بچے مسلمان ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ایمان کی توفیق دے دے گا۔ تو دعائے ضرر نہیں کی میرے رسول نے، تو یہاں تو کشتوں کے پشتے لگ جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں دشمنیاں ہمارے خاص طور پہ پٹھانوں میں اور ہر جگہ ہوتی ہیں، دشمنیاں چلتی ہیں۔ خیر میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں اصل میں بات کر رہا تھا کہ بندگی رب کی، اور پھر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ فمن تبعنی فإنہ منی، لیکن یہ بڑی گہری بات ہے۔ اصل میں تو دیکھیں یہ بات جو ہے یہ کوئی عجیب نہیں ہے، مختلف طرق سے یہ آ رہی ہے، قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ حدیث میں ہے من کان للہ کان اللہ لہ، سبحان اللہ، یا اللہ تیری شان ہے، تو کسی انسان کو اپنا بنا لے۔ اب اندازہ تو لگائیں، یہ ترجمہ دیکھ لیں، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ من لہ المولا فلہ الکل، جس کا مولا ہو گیا اس کا وہ سب کچھ اس کا ہو گیا۔ اور وہ شاعر نے بھی کیا خوب سما باندھا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ بھی وہی مضمون ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے یعنی شاعر نے اللہ تعالیٰ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ شاعر کا مضمون نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، آپ ان سے کہہ دیجئے واضح طور پہ، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع شروع کر دو۔ اب یہاں دیکھیں اتباعی کا لفظ ہے، فمن تبعنی، اور قرآن کی جو ابھی میں آیت سنا رہا ہوں، فاتبعونی یحببکم اللہ، کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ سبحان اللہ، کچھ آپ سوچ سکتے ہیں اس درجے کے متعلق؟ محبوب الہی، یہ ایک بزرگ کا ہندوستان میں خواجہ نظام الدین اولیاء ہے میرے خیال سے، ان کا لقب پڑ گیا تھا، لیکن نہیں، کیا آپ نہیں بن سکتے محبوب الہی؟ اللہ نے تو کھول کے بیان کر دیا یہ نسخہ، محبوب الہی بننا ہے پیغمبر کی اتباع شروع کر دیں۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں یہاں پہ فمن تبعنی فإنہ منی،
جس نے میری اتباع کی تو وہ تو میرا ہے۔ یہ جو ترجمہ ہے اس میں ایسا ہی لکھا ہوا ہے، 2-3 ترجمے میں دیکھ رہا ہوں، بس یہی ترجمہ یہ ہے، وَإِنَّهُ مِنِّي، تو وہ میرا ہے، جس نے میری پیروی کی تو وہ تو میرا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب تو یعنی میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے منہ میں رال کب آئے گی، لالچ آپ میں کب پیدا ہوگی۔ یہ بہت بڑے مقامات ہیں، بہت بڑے مقامات ہیں، بہت بڑے مقامات ہیں، اور مفت ہیں۔ اس میں کیا ہے، کتنے کروڑ روپے مانگے جا رہے ہیں آپ سے، کتنے لاکھ کا ڈیلنگ ہو رہی ہے، کچھ نہیں، بس اتباع رسول۔ مسئلہ تو بہت آسان ہے۔ بہرحال تو میں آپ کو وہ ایک بات کہہ رہا تھا، پھر میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ وہ شروع میں جو میں نے بات کی تھی نا کہ من اسلم وجہہ للہ وہو، پھر میں نے دوسری آیت آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ جس نے برائی کا ارتکاب کیا، کسب سیئۃ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُهُ، اور اس کے گناہوں نے، اس کی برائی نے اس کو گھیر لیا، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ابھی وقت اختتام پذیر ہے، میں اس پہ مزید بات اس وقت تو نہیں کروں گا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا اگلی نشست میں بات کروں گا۔ اور میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ ترجمہ سنا دے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور جس وقت ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب اس شہر کو امن والا کر دے، اور وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ میرے پروردگار اس شہر کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا دے، اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے کہ بتوں کی پرستش کرنے لگیں بچائے رکھ۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ اے پروردگار، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، سو جس شخص نے میرا کہا مانا وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔